بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم. محمد لا ایسوسیٹ گجرانوالہ کے پلیٹ فارم سے لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، جس میں قوانین کے متعلق کسی حد تک کرنٹ افیئرز کے بارے میں اور سپریم کورٹ کی آنے والی ججمنٹس کے بارے میں تجزیہ پر مشتمل لیکچرز بھی کوشش کی جائے گی کہ شامل کیے جائیں. اس تمام کوشش کا مقصد یہ ہے کہ ہم قانون کو اچھی طرح سمجھیں اور عدالتوں میں کوالٹی لیگل سروسز جو ہیں وہ مہیا کر سکیں. اس سلسلے میں سجیسٹ یہ کرتا ہوں کہ قوانین کو پڑھنے اور ان کو سمجھنے کی کوشش شروع کرنے سے پہلے ہم پاکستان میں قوانین کے پاس ہونے کا یا پراملگیٹ ہونے کا طریقہ کار سمجھ لیں. پاکستان ایک فیڈرل ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے جس میں ریٹن آئین موجود ہے، کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 کے نام سے، اور اس میں قوانین بنانے کا طریقہ کار پوری طرح بتا دیا گیا ہے. آئین پاکستان کے مطابق دو طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے قانون کوئی جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے. پہلا طریقہ جو ہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ یا پارلیمنٹ کے ذریعے قانون پاس ہونے کا طریقہ ہے، جس کا پروسیجر جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 70 سے 77 تک، 70 سے 77 تک دیا گیا ہے. اس طرح پاس ہونے والے قانون کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کہتے ہیں. دوسرا طریقہ پریزیڈنشل آرڈیننس یا صدارتی آرڈیننس کا ہے، جو آئین کے آرٹیکل 89 کے مطابق پروملگیٹ کیا جاتا ہے. یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ آرڈیننس جب بھی ذکر آئے گا تو اس کا پروملگیٹ کیا جانا کہا جائے گا، پاس کیا جانا کبھی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس کو عوام کے نمائندگان نے غور خوض کر کے پاس نہیں کیا ہوتا. ڈائریکٹلی صدر پاکستان نے نافذ کیا ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ پروملگیٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب آئین کے مطابق پاکستان فیڈریشن ہے اور اس کے یونٹس جو ہیں وہ پروونسز ہیں، اور قوانین بنانے کا اختیار صوبوں کے پاس بھی ہے اور فیڈریشن کے پاس بھی ہے. تو اس میں تقسیم کرنے کے لیے کہ کون کس معاملے پر قانون بنائے گا، صوبہ بنائے گا یا فیڈریشن بنائے گی، آئین کے 4 شیڈول میں 2 لسٹیں دی گئی ہیں. پہلی لسٹ جو ہے وہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے، اور اس میں مذکور تمام معاملات کے بارے میں قانون بنانے کا اختیار صرف وفاقی حکومت کو ہے. دوسری لسٹ کنکرنٹ لسٹ ہے، جس میں ایسے معاملات ہیں جس میں کنکرنٹلی دونوں صوبوں کو بھی اور فیڈریشن کو بھی قوانین بنانے کا اختیار ہے. لیکن آئین کے مطابق اگر کنکرنٹ لسٹ میں سے فیڈریشن یا وفاقی حکومت اگر قانون اس معاملے میں کوئی بنا دے تو پھر صوبائی حکومت کا اختیار کنکرنٹ لسٹ میں موجود معاملے پر قانون سازی کرنے کا ختم ہو جاتا ہے. اب ہم وفاقی حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ کے قانون بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں، جو کہ سیکشن آرٹیکل 70 جو ہے آئین پاکستان 1973 کا، اس سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور آئین کے آرٹیکل 70 کے مطابق قانون، مجوزہ قانون کا جو ڈرافٹ تیار ہوتا ہے اس کو بل کہتے ہیں. اور یہ بل جو ہے یہ قومی اسمبلی یا سینٹ، لوور ہاؤس یا اپر ہاؤس، کسی میں بھی اوریجنیٹ ہو سکتا ہے. یعنی کہ اگر سینیٹر صاحبان اس کو پروپوز کرتے ہیں تو وہ سینٹ میں اوریجنیٹ کر سکتے ہیں. اگر ممبر قومی اسمبلی
کسی کی طرف سے یہ قانون اوریجنیٹ ہونا ہے تو وہ قومی اسمبلی میں پیش کرے گا. دونوں ہاؤسز میں سے، قومی اسمبلی یا سینٹ میں سے، جس بل ہاؤس میں یہ بل اوریجنیٹ ہوگا وہ ہاؤس اگر اس کو پاس کر دے تو پھر یہ منظوری کے لیے دوسرے ہاؤس میں بھیجا جائے گا. یعنی اگر قومی اسمبلی میں اوریجنیٹ ہوا ہے تو قومی اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد سینٹ میں بھیجا جائے گا. اگر سینٹ میں اوریجنیٹ ہوا ہے تو پھر سینٹ سے پاس ہونے کے بعد قومی اسمبلی میں بھیجا جائے گا. اور دوسرا ہاؤس جس میں کہ یہ بل پہلے ہاؤس سے پاس ہونے کے بعد بھیجا گیا ہے وہ کسی ترمیم کے بغیر اگر پاس کر دے اسے تو پھر وہ منظوری کے لیے صدر کے پاس بھیج دیا جائے گا. لیکن آرٹیکل 70 سب آرٹیکل 2 کے مطابق اگر دوسرا ہاؤس 90 دن کے اندر یا تو بل کو ریجیکٹ کر دے، پہلے ہاؤس سے پاس ہو کر دوسرے ہاؤس میں آنے کے بعد دوسرا ہاؤس 90 دن کے اندر اندر اس بل کو ریجیکٹ کر دے یا 90 دن تک پاس نہ کرے، تو پھر جس ہاؤس نے پہلے بل پاس کر کے دوسرے ہاؤس میں بھیجا ہے وہ دونوں ہاؤسز کا یعنی کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کی درخواست دے گا اور پھر اس بل پر مشترکہ اجلاس میں غور کیا جائے گا. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کی درخواست وہ ہاؤس جس میں بل اوریجنیٹ ہوا ہے وہ آرٹیکل 70 سب آرٹیکل 3 کے مطابق صدر کو کر سکتا ہے اور صدر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائے گا تو اس بل پر مشترکہ اجلاس میں غور ہوگا، اور اگر مشترکہ اجلاس کے ٹوٹل ممبران کی اکثریت اس کو پاس کر دے گی تو پھر وہ بل جو ہے وہ منظوری کے لیے صدر کے پاس بھیجا جائے گا. اس طرح بل کے اوپر غور کرنے کے طریقہ کار کی ایک ایکسیپشن یا استثناء یہ ہے کہ یہ پروسیس یا پروسیجر منی بل کی شکل میں یا مالیاتی بل کی شکل میں یہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا جاتا. مالیاتی بل جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 73 کے مطابق صرف قومی اسمبلی میں پیش ہو سکتا ہے. یہ سینٹ میں اوریجنیٹ نہیں ہو سکتا، یہ صرف قومی اسمبلی میں اوریجنیٹ ہوگا. اور قومی اسمبلی اگر اس کو پاس کر دے تو پھر پاس ہونے کے بعد اس کو سینٹ کے پاس بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈائریکٹلی صدر کے پاس منظوری کے لیے بھیجا جائے گا. اور اسپیکر قومی اسمبلی کے اوپر یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ بل کے اوپر یہ لکھ کر بھیجے گا کہ یہ ایک مالیاتی بل یا منی بل ہے جو کہ ڈائریکٹلی صدر کو منظوری کے لیے بھیجا جا رہا ہے. اب یہ بل اگر ایسا ہو جس میں یہ اس کی پری کنڈیشن کہہ لیجئے کہ اگر یہ بل ایسا ہو کہ اگر یہ پاس ہو کر قانون بن جائے تو فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر کچھ ایکسپینسز کا بوجھ پڑے گا، ایسی شکل میں یہ بل پیش نہیں ہو سکتا قومی اسمبلی میں جب تک کہ اس کو پیش کرنے کی اجازت وفاقی حکومت سے نہ لے لی جائے، اور یہ وفاقی حکومت سے اجازت لے کر ہی پیش ہو سکے گا. اب جب یہ پاس ہو جائے گا قومی اسمبلی سے تو پھر یہ ڈائریکٹلی صدر کو بھیج دیا جائے گا. اب بل جو دونوں طریقے منی بل کی شکل میں یا پہلے عام بل کی شکل میں دونوں طریقے جو اوپر بیان ہوئے ہیں ان کے مطابق پاس ہونے کے بعد جب صدر کو بھیجا جائے گا تو صدر کے پاس کیا اختیارات ہیں ان دونوں بلوں کی شکل میں. یہ آرٹیکل 75 جو ہے آئین پاکستان 1973 کا، اس میں بتایا گیا ہے کہ بل صدر کے پاس جب جائے گا تو منی بل کی شکل میں تو نہ وہ دوبارہ غور کے لیے بھیج سکتا ہے اور صرف ایک ہی اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو پاس کر لے گا. دوسرے بل کی شکل میں وہ دو کام کر سکتا ہے صدر پاکستان. پہلا یہ کہ وہ بل کو منظور کر لے، دوسرا یہ 30 دن کے اندر بل کو منظور کر لے، دوسرا یہ کہ 30 دن کے اندر وہ بل کو
اس میسج کے ساتھ واپس بھیج دے کہ اس تمام بل پر یا بل کی کوئی مخصوص پروویژنز شکیں ان کے اوپر دوبارہ غور کیا جائے. یہ میسج کے ساتھ واپس بھیج سکتا ہے. الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں آئین میں، اس میں صدر کی طرف سے ڈائریکشن یا آرڈر نہیں ہو سکتا کہ جی اس پہ غور کیا جائے تمام پر یا اس کی کچھ شکوں کا پر. یہ پولائٹ لفظ میسج صرف استعمال کیا گیا ہے کہ وہ اس میسج کے ساتھ بھیجے گا کہ دوبارہ اس پر غور کر لیا جائے. اب جب دوبارہ غور کرنے کے لیے میسج کے ساتھ صدر بل بھیجے گا تو وہ بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش ہوگا، اور مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ کا جو ہے وہ غور کرنے کے بعد صدر نے جن ترامیم پر غور کرنے کا میسج بھیجا ہے ان ترامیم پر غور کر کے منظور کر کے یا اصلی شکل میں بل کو جو ہے وہ جو جس طرح انہوں نے پاس کر کے صدر کے پاس بھیجا تھا اسی شکل میں اگر دوبارہ منظور کر لیں تو پھر وہ دوبارہ منظوری کے لیے صدر کے پاس بھیجا جائے گا. اور اس طرح دوسری دفعہ بھیجنے کے بعد جب صدر کے پاس بل جائے گا تو صدر کے پاس اس کی منظوری روکنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ پھر منظوری اس کی لازمی طور پر پابند ہے ان کے تحت دینے کا، اور اس کی منظوری جس دن وہ دے دے گا اس دن پھر یہ جو بل ہے وہ ایکٹ آف مجلس شورا پارلیمنٹ بن جائے گا، اور اس میں جو تاریخ اس کے نفاذ کی لکھی ہوگی اس تاریخ کو یہ نافذ ہو جائے گا. یہی طریقہ کار صوبائی اسمبلیوں کے ذریعے یا پروونسز میں قوانین بننے کا ہے، لیکن اس میں اپر ہاؤس نہیں ہے. اس میں صوبائی اسمبلی پاس کرے گی اور اسینٹ کے لیے جو ہے وہ گورنر کو بھیجا جائے گا، اور اس کی اسینٹ کے بعد یہ قانون بن جائے گا. ڈیئر ویورز، آج ہم نے دیکھا کہ آئین پاکستان کے تحت قوانین کیسے بن کر نافذ ہوتے ہیں جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں. اور دوسری جو شکل ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ اگر آرٹیکل 89 کے تحت صدر اپنا اختیار کر کے صدارتی آرڈیننس نافذ کرنا چاہے تو وہ کیا حالات ہوں گے. وہ حالات یہ ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ان سیشن نہ ہو اور ایمرجنسی کی شکل ہو، قانون فوری طور پر نافذ کرنا حالات کا تقاضا ہو، تو آرٹیکل 89 کے تحت صدر جو ہے وہ آرڈیننس کی شکل میں قانون کو پروملگیٹ کر دے گا. تو ڈیئر ویورز، آج کے لیے ہمارا اتنی ہی ہے اسٹڈی. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم فریم ورک آف لا کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ لا کو بناتے وقت کیا فریم ورک دیا جاتا ہے اسے، اور کس طرح اس کی ڈرافٹنگ کی جاتی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. السلام علیکم.